الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين وذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات يعني من الظهير. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور اتباع سنت کا خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. وہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غافل لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کر رہا ہو وہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جیسے کہ جہاد میں کوئی شخص لڑ رہا ہو اور دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں. دشمن کے مقابلے میں لڑائی ہو رہی ہے اور لوگ تو بھاگے جا رہے ہیں دشمن کے خوف سے اس کے رعب سے، لیکن یہ شخص اللہ کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے لڑائی میں مشغول ہے. تو ایسا ہی وہ شخص ہے کہ جو غفلت میں مبتلا لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ذاکر اللہ فی الغافلین مثل الذی یقاتل عن الفارین. اور پھر فرمایا وذاکر اللہ فی الغافلین مثل الشجرۃ الخضراء فی وسط الشجر الذی قد تحات یعنی من الظہیر. کہ جو شخص غافل لوگوں کے درمیان اللہ جل جلالہ کا ذکر کرے تو اس کی مثال ایسے درخت کی سی ہے جو سارے آس پاس کے درختوں کو تو پتے جھڑ گئے ہیں سردی کی وجہ سے، لیکن ایک درخت سرسبز کھڑا ہے جس کے پتے نہیں جھڑے بلکہ سرسبز ہے. سارا جنگل ایسا ہے کہ اس کے پتے جھڑ گئے ہیں سردی پالا پڑنے کی وجہ سے، سردی کی شدت کی وجہ سے سارے درخت کے پتے جھڑ چکے ہیں، لیکن ایک درخت ہے جو سرسبز کھڑا ہے. تو فرمایا کہ غفلت میں مبتلا لوگوں کے درمیان جو شخص اللہ جل جلالہ کا ذکر کر رہا ہو وہ اس کی مثال اس سرسبز درخت کی سی ہے. اور اسی حدیث میں فرمایا کہ وذاکر اللہ فی الغافلین یغفر له بعدد کل فصیح واعجمی، کہ جو اللہ کا ذکر کرے غفلت
میں مبتلا لوگوں کے درمیان اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنے بھی اس روئے زمین پر انسان اور جانور موجود ہیں اتنی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین یعرفہ اللہ مقعدہ فی الجنہ، کہ جو غفلت کے مبتلا لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا جو مکان ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے جائیں گے وہ اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے. اور ایک روایت میں یہاں یہ بھی اضافہ ہے کہ ذاکر اللہ فی الغافلین کالمصباح فی البیت المظلم، کہ جو غفلت والے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک اندھیرے گھر میں کوئی چراغ روشن کر دیا جائے. اندھیرا پڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی چراغ روشن کر دیا جائے تو جس طرح وہ نور پھیلاتا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے. تو ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے ہی بڑی فضیلت کی چیز جس کا کافی عرصے سے بیان چل رہا ہے، اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا، اس کے فوائد کا. لیکن ایسے ماحول میں جہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہوں وہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شخص ذکر کر رہا ہے ان کی غفلتوں کے عین درمیان فرض کرو ایک مجلس ہے جس میں لہو و لعب میں لوگ مشغول ہیں اور فضولیات میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی اس کا خیال ہی دل سے نکلا ہوا ہے، اعوذ باللہ العظیم، بے تحاشا بے محابہ باتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، دوسروں پر بہتان لگائے جا رہے ہیں، فضول قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے بے پرواہ ہو کر اپنے لہو و لعب میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں مشغول ہے. اس حالت میں، اس ماحول میں انسان بیٹھا ہے یا اس ماحول میں پہنچا ہوا ہے اور وہ اس لہو و لعب سے اور ان غفلتوں سے بیزار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، زبان سے ہو یا دل سے ہو، کہ زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے یا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، تو اس کی فضیلت اتنی عظیم بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے بالکل سوکھا ہوا جنگل ہے اور ایک سرسبز درخت کھڑا ہوا ہے، اندھیرا گھر ہے اس میں ایک چراغ جلا ہوا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہ اللہ کے لیے قتال میں، لڑائی میں مشغول ہے. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بڑی ہی فضیلت کی چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ذکر کرنے والوں میں شامل فرما کر اس کے اوپر خصوصی رحمتیں نازل فرماتے. چنانچہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ایک بزرگ گزرے ابن ابی الفضیل ان کا نام تھا رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی بندہ بازار میں جائے اور بازار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہیں، پیسہ کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے، اور اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ ابغض البقاع الی اللہ تعالی الاسواق، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں، کیونکہ بازاروں میں اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ گناہ
ہو ہی جاتے ہیں. کوئی شخص اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, کوئی قسمیں کھا رہا ہے, کوئی اور کسی ناجائز کام میں مبتلا ہے. اور آج کل کے ہمارے بازاروں کے اندر تو نظروں کو پناہ ملنی مشکل ہے. کہیں پوسٹ تصویریں لگی ہوئی ہیں, کہیں بے پردہ خواتین پھر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اس میں بے انتہا غفلتوں کے سامان ہیں. تو وہاں اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے مبغوض اور سب سے بری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کے نزدیک بازار. احب البقاء الی اللہ تعالیٰ المساجد, سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجدیں ہیں, اور سب سے مبغوض جگہیں بازار ہیں. تو وہاں جا کر آدمی غفلت میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. وہاں جا کر اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہی ہے کہ ذاکر اللہ فی الغافلین, غافلوں کے درمیان ذکر کرنے والا وہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. تو وہ جن بزرگ کا میں کہہ رہا ہوں ابن ابی الحذیل رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازاروں میں اپنا ذکر کرنا بہت پسند ہے, اس واسطے میں بعض اوقات کسی اور کام مجھے کوئی نہیں ہوتا, بازار میں جاتا ہوں صرف ذکر کرنے کے لیے. کوئی خریداری کرنی نہیں ہے, کوئی تجارت کرنی نہیں ہے, کوئی اور کام نہیں ہے, لیکن بازار اس نیت سے جاتا ہوں کہ وہاں جاؤں گا اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ فضیلت عطا فرما دے. تو بھائی یہ ایک عظیم ہدایت دی ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں لوگ غفلتوں میں مبتلا ہوں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کرو, زبان سے کرو یا دل سے کرو. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت عطا فرما دیتے ہیں ذکر کی, کہ ان کی یا زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے یا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے. دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس میں سمائی ہوئی ہے, تو ان کو کسی حال میں بھی ذکر سے غفلت نہیں. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی ہیں اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں تھے اور عاشق ہے, بڑے سچے عاشق اپنے شیخ کے. عجیب ان کے حالات تھے. ان کا پاکستان بننے سے پہلے ان کا مدرسہ تھا امرتسر میں. تو وہاں ایک مرتبہ کچھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء جمع ہو گئے. اس میں حضرت خواجہ عزیز الرحمن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عاشق ذات تھے, شاعر بھی ہیں. کسی زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ہوا کرتے تھے, تو اسی زمانے میں حضرت کی خدمت میں حاضری شروع کر دی تو دنیا ہی بدل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے, حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جالندھر سے آئے ہوئے تھے. تو یہ خلفاء کا اجتماع تھا. اور ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں یہ کبھی بہت خشک نہیں رہے کہ کیونکہ بھائی بزرگ ہیں لہٰذا خشک ہے, ان کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں آتی, مسکراہٹ نہیں آتی, کبھی ان کے اندر شگفتگی نہیں, ایسا نہیں, بلکہ بڑے شگفتہ لوگ تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو کھانے کا انتظام کیا اور کھانے کے بعد آموں کا موسم تھا تو آم بھگوئے ہوئے تھے اور سب نے مل کے آم کھائے. اور حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ چونکہ شاعر بھی تھے تو اسی میں اپنے شعر بھی سناتے رہے اور بعض ایسے شعر سنائے جو مزاحیہ قسم کے شعر وہ بھی سنائے. تو ہم تھوڑی دیر اس
آپس میں خوش طبعی کی باتوں میں، شگفتہ باتوں میں مصروف رہے۔ اچانک حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ، اتنی دیر سے ہم پہلے کھانا کھاتے رہے، پھر آم کھاتے رہے، شعر شاعری کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، کس کس کو غفلت ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کون غافل ہوا؟ تو کسی نے کہا حضرت یہ سارا وقت ایسا لگتا ہے کہ غفلت ہی میں گزرا۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے اپنے حضرت یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اپنے حضرت کے فیض سے الحمدللہ اس پورے عرصے میں ایک لمحے کے لیے غفلت نہیں ہوئی۔ یعنی شعر بھی سنا رہے اور ہنسی مذاق کی بات بھی ہو رہی ہے اور کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ الحمدللہ اپنے شیخ کی برکت سے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں دھیان، اس کی طرف فکر، اس کا ذکر، اس کی فکر یہ مسلسل جاری رہی۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے، تو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہنس بول بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھو جب ہم اور آپ ہر شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جب کبھی دل و دماغ پر کوئی فکر سوار ہو جائے، کسی چیز کی فکر ہو جائے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آدمی کام تو دوسرے کر رہا ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن دماغ پر وہ فکر سوار ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی الجھن آ گئی، کوئی کشمکش طاری ہو گئی، کوئی صدمہ آ گیا، تو بظاہر کام تو کر رہا ہے بہت سارے، لیکن دل و دماغ پر وہ فکر سوار ہے۔ وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ غیر اختیاری طور پر انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر و فکر سے معمور فرماتے ہیں، تو ان کو یہ کیفیت اس طرح بن جاتی ہے کہ ان کی طبیعتیں ثانیہ ہو جاتی ہیں، کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کوئی کام کر رہے ہوں تو دل بیار و دست بکار، کہ ہاتھ تو کام میں مشغول ہے لیکن دل اپنے محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو وہ دل کے آئینے میں تصویر یار اس طرح پیوست ہو جاتی ہے کہ پھر گردن جھکائی دیکھ لی، اور گردن جھکانے کی بھی ضرورت نہیں، بظاہر دیکھنے میں آدمی بالکل عام آدمیوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر سے سنا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا تھا اس بات پر کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں، وحی لے کر آ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وحی آ رہی ہے، ملائے اعلیٰ سے رشتہ قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و دوزخ کے مناظر دکھا چکے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ باتیں دکھائی ہیں کہ جو عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس ذات کا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قوی رشتہ قائم ہے، وہی آ رہی ہے، بھلے اعلیٰ سے رابطہ جڑا ہوا ہے، وہ اپنی ازواج سے کس طرح
ازواج مطہرات میں کس طرح ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، کس طرح ان سے خوش طبعی کر لیتے ہیں، اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد ایسی خوش طبعی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں دعوت میں، راستے میں کھلا میدان آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ کو فرمایا کہ دوڑ لگاؤ گی، تو دوڑ لگا رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ رات کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہو رہی ہے تو ان کو واقعہ سنا رہے ہیں، قصہ سنا کہ 11 عورتیں تھیں یمن میں، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہر ایک عورت اپنے شوہر کا حال بتائے گی کہ وہ اس کا شوہر کیسا ہے۔ تو 11 کی 11 عورتوں نے بڑے فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے اپنے شوہروں کا حال بتایا، کسی نے تعریف کی، کسی نے اس کی اچھی باتیں بتائیں، کسی نے اس کی بری باتیں بتائیں۔ یہ پورا قصہ رات کے وقت میں عائشہ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے بعد جس تک کسی اور کے پہنچنے کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ پھر اتنے نیچے آ کر اور اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بوڑھی عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جنت میں لے جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ اس سے یہ مذاکر فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی کہ جی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو مطلب کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ کوئی بھی بڑھیا بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ یہ مذاق کی بات اس سے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، میں جو کہیں جانا ہے سفر میں، تو سفر کے لیے مجھے کوئی اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا جی بچہ لے کے میں کیا کروں گا، سواری کرنی ہے، سفر کرنا ہے، بچہ لے کے کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا جس اونٹ پہ سواری کرو گے وہ بھی آخر کسی کا بچہ ہی ہوگا، کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا جس پر سواری کرو گے۔ تو یہ ہنسی مذاق کی بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، تاکہ اپنی امت کے لیے اس میں بھی سنت چھوڑ جائیں کہ مذاق بھی سرکار دو مذاق بشرطے کہ صاف ستھرا ہو، جھوٹ نہ ہو، تو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو یہ سارے کام اپنے صحابہ کے ساتھ ملے جلے ہیں، کھلے ملے ہیں، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، دوستانہ انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو فرما دیتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جس ذات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قوی تعلق ہر آن جڑا ہوا ہے، وہ کس طرح ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تعجب ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سارے کام جمع ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں میں کوئی تضاد نہیں کہ آدمی یہ کام بھی کرے اور جس وقت کر رہا ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس وقت بھی دل میں بسی ہوئی ہو، یہ بات ہو سکتی ہے۔ جس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو بھی یہ مقام عطا فرمایا کہ سارے دنیا کے مشغلوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا راستہ بھائی وہی ہے جو بار بار اپنے شیخ کی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ چیز مشق کرنے سے حاصل ہے، مشق کرنے سے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، کبھی دعائیں کر کے ہو رہا ہو، کیونکہ ذکر جو ہے وہ صرف کسی ایک لفظ کا نام نہیں ہے، جتنے بھی عبادتیں ہیں وہ سب ذکر ہیں، نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ذکر،
تلاوت کر رہا ہے وہ بھی ذکر، دعا کر رہا ہے وہ بھی ذکر. اللہ تعالیٰ نے دعا آدمی کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کا درجہ دے کر اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ذکر کا عطا فرمایا ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی دنیاوی مقصد کے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ مجھے رزق میں وسعت دے دے، یا اللہ مجھے کوئی روزگار اچھا دے دے، یا اللہ مجھے میرے قرضے ادا کرا دے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے دعا مانگ رہے ہو، اس ذاتی مقصد کے لیے دعا مانگنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت قرار دے کر اس پر اجر و ثواب کو نقد عطا فرما دے. جو چیز مانگ رہے ہو وہ بھی ملی، اگر تمہارے مناسب ہوگی مل جائے گی انشاءاللہ، اگر مناسب نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دے. لیکن یہ نقد ثواب، نقد فائدہ تو دعا کا فوراً بلا تاخیر، بغیر کسی تردد کے یہ فائدہ تو فوراً حاصل ہو جاتا ہے کہ دعا جس نے دعا کی وہ ساری دعا عبادت لکھی گئی کہ تم نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اس پر اجر و ثواب تو نقد فوراً مل جائے. اس لیے کوئی دعا نہیں ہے، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو مقبول نہ ہو. ہر دعا مقبول ہے اس معنی میں کہ اس کے اوپر اجر و ثواب فوراً مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دعا کرنے میں اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو غرض دعا کر رہے ہو تو دعا بھی عبادت، تلاوت کر رہے ہو تو تلاوت بھی، اور دعا بھی اگر زبان سے نہیں دل سے کر رہے ہو وہ بھی عبادت اور وہ بھی ذکر، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تعلق مضبوط ہوتا ہے. لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مشق اس کی کرو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو کچھ نہ کچھ تمہارا دل اللہ سے مانگ رہا ہو. جو بھی معاملہ سامنے ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو. جو بھی معاملہ سامنے ہے، کسی سے ملنے جا رہے ہو تو یا اللہ اس سے ملاقات آپ کے ساتھ کرا دیجیے. گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں میں لوگوں کو عافیت کی حالت میں پاؤں، اپنے گھر والوں کو اچھی حالت میں پاؤں، کوئی پریشانی نہ دیکھوں، یہ دعا مانگتے ہوئے چلے جاؤ. بازار کہیں نکلے ہو، سواری یا اللہ کوئی سواری اچھی دلوا دیجیے. سواری میں بیٹھ گئے، یا اللہ خیرافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. یا اللہ اس کو راستے میں ہجوم ہے، ٹریفک جام ہو گیا، یا اللہ یہ جام کھول دیجیے، راستہ کھول دیجیے، راستے کی رکاوٹیں دور فرما دیجیے. منزل پر پہنچ گیا، یا اللہ جس کام کے لیے آیا ہوں آسانی سے کرا دیجیے. کوئی چیز خریداری کرنی ہے، یا اللہ یہ خریداری آسانی کے ساتھ کرا دیجیے، عافیت کے ساتھ کرا دیجیے، اچھی چیز دلوا دیجیے، مناسب قیمت پہ دلوا دیجیے، کوئی زیادہ دشواری اور زیادہ تکلیف نہ ہو. جو بھی معاملہ سامنے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو مانگنے کی عادت ڈالو. یہ ایسی بات فرما گئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے دیکھے انسان. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اور بڑے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ ارے کہاں سے کہاں کرو گے مجاہدے اور ریاضتیں پرانے دور کے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی خاطر بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، خانقاہوں میں مدتوں رہتے تھے اور تکلیفیں اٹھاتے تھے، مشقتیں جھیلتے تھے، تب جا کر تعلق با اللہ کی دولت نصیب ہوتی. فرمایا ہمارے حضرت نے، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسان چٹکلے بتا دیے، یہ آسان چٹکلے اور یہ آسان عمل بتا دیے ہیں کہ بھائی اس کی عادت ڈال لو کہ کسی طرح تمہارا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ. سبق پڑھنے جا رہے ہو، یا اللہ سبق میرے لیے آسان فرما دیجیے. باہر نکلے، یا اللہ جو پڑھا ہے وہ اچھی طرح یاد ہو جائے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اس کو جو کچھ سیکھا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وضو کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ وضو اپنی رضا کے مطابق سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا اللہ نماز
خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیجیے. نماز کے اندر شیطان کے وساوس اور خطرات سے مجھے بچا لیجیے. غرض جو مسئلہ بھی سامنے ہے چھوٹے سے چھوٹا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بارے میں مانگتے رہنے کی عادت ڈالو. یہ مشق کرنے سے دیکھو پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے دیکھو پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر آدمی بیٹھا ہوا مصلی پہ بیٹھ کے نفلیں پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والا بھی سمجھے گا کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے. اس میں خطرہ ریاکاری کا بھی ہے, نام و نمود کا بھی ہے, اور خود عجب کا بھی ہے کہ دماغ میں خیال آنے لگتا ہے کہ بھائی میں نے بڑی عبادت کی ہے. اپنے عمل کی طرف دھیان زیادہ چلا جاتا ہے, جس کو صوفیاء کرام رویت عمل کہتے ہیں کہ اپنا عمل کرتے اس کے اوپر ایک ناز پیدا ہونے لگتا ہے کہ میں نے تو بڑی عبادت کر لی. شیطان یہ بہکاتا ہے. اور ہم جیسے جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لی تو اپنے آپ کو پتہ نہیں دماغ کہاں عرش معلیٰ میں پہنچ جائے. وہ کہتے ہیں کہ عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی, کہ ایک جلاحہ تھا اس نے کہیں 2 رکعت نفل پڑھ لی تو 2 رکعت نفل جو پڑھ لی ساری زندگی میں 2 رکعتیں پڑھ لی تو اب انتظار میں بیٹھا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی میرے اوپر اس 2 رکعتوں کا نتیجہ. تو یہ عجب پیدا ہو جاتا ہے, ریاکاری کے خیالات آنے لگتے ہیں, نام و نمود پیدا ہونے لگتی ہے. لیکن یہاں یہ کیفیت ہے کہ دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں, دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں کہ وہ تو دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بازار میں جا رہا ہے, دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہے, لیکن اس کا دل جڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں شیطان کے راستہ مارنے کا کے احتمالات بھی کم ہیں. اس میں شیطان کے اوپر غالب ہونے کا بہترین راستہ ہے کہ ہر وقت مانگتے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, بھکاری بن جاؤ, مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو. وہ درگاہ ایسی ہے کہ جتنا مانگو گے اتنا ہی تم سے راضی ہوں گے. انسان تو ایسے ہے کہ اگر 1 مرتبہ مانگنے آیا, 2 مرتبہ آیا, 3 مرتبہ آیا, 4 مرتبہ اس کو مار کے بھگا دے کہ بھائی تو نے تو راستہ ہی لے لیا, تو اس کو نکال ہی دے. لیکن اللہ جل جلالہ کا عالم یہ ہے کہ جتنا مانگو گے اتنا ہی ان کا قرب حاصل ہوگا, اتنا ہی وہ پسند کریں گے. ادعونی استجب لکم, خود دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. تو استجب لکم یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس لیے ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی بڑے بڑے مجاہدوں ریاضتیں تمہاری بس کی نہیں ہے, لیکن یہ عادت ڈالو. یہ جب عادت پڑ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے تو وہ کیفیت ہو جائے گی کہ بظاہر تو ساری دنیا کے کام چل رہے ہیں لیکن رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے, تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ساتھ مثال دیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک نابالغ بچہ ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, روز اس کے قد و قامت میں بھی ترقی ہوتی ہے, اس کے شعور میں بھی, اس کی عقل میں بھی, اس کی سمجھ میں بھی, ہر چیز میں روزانہ ترقی ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک دن کہ ہر دن روزانہ ناپ کے دیکھو, روزانہ وہ فیتا لے کے بیٹھ جائے کہ آج میرے کتنی ترقی ہوئی, تو ایک ذرہ برابر بھی ترقی محسوس نہیں ہوتی. لیکن ہو رہی ہے, پتہ نہیں چل رہا لیکن ہو رہی ہے. اور یہاں تک کہ ہوتے ہوتے دیکھتے دیکھتے جوان ہو جاتا ہے, قد و قامت نے قد کاٹ نکال لیا, بڑا ہو گیا, دیکھنے میں بھی بڑا نظر آنے لگا. تو اسی طرح
اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کے اندر مضبوطی بھی اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ آدمی عادت ڈال لیتا ہے تو ہر مرتبہ جتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اتنی ہی مرتبہ ہر مرتبہ میں تعلق مع اللہ میں ترقی ہو، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو، چاہے وہ نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو، محسوس ہو رہا ہو یا نہ محسوس ہو رہا ہو، لیکن ہو رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو مطلوب ہے، کہ جہاں غفلتوں کا دورہ ہے، جہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی اس آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا چراغ روشن ہوتا ہے، جو اس تاریکی میں نور پیدا کرتا ہے۔ تو یہ عادت ڈالنے سے ہمارے زبان عادت ڈالو، مشق کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی مشق کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ دیکھو، شریعت میں کسی ایسی چیز کا مطالبہ ہم سے آپ سے نہیں کیا گیا جو ہماری طاقت سے باہر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو، اس سے طاقت سے باہر ہو۔ جو کوئی چیز ہم سے کہی گئی ہے کہ ایسا کرو تو وہ ضرور ہماری طاقت میں ہے، استطاعت میں ہے، وہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ لہذا جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اور جو اللہ کا ذکر کرے غفلت والوں میں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں، ایسا بنا دیتے ہیں۔ اس کی جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ناقابل عمل ہو، قابل عمل ہے، اور وہ اس طرح کے مشق کرنے سے حاصل ہو جائے۔ اور بھائی ایک اور بات جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب کسی مجلس میں بیٹھو، چاہے کسی بھی موضوع پر ہو، چاہے دنیا ہی کے کسی کام کے لیے بیٹھے ہو، کوئی مشورہ کرنا ہے دنیاوی امور کے اندر، یا کوئی دنیا کا کاموں کا کسی کو تذکرہ چل رہا ہے، لیکن جب مجلس ختم ہو تو ختم ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لو، ذکر پر ختم کرو۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جس کو فرمایا گیا یہ کفارہ مجلس ہے۔ کفارہ مجلس ہونے کا معنی یہ کہ جس مجلس میں آدمی بیٹھا ہے اس کے ختم پر جب یہ پڑھ لی یہ آیت کریمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو وہ شخص، وہ مجلس کے اندر اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کا کفارہ ان کلمات سے ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجلس کے اندر غفلت ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہوئی، تو اس کا کفارہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ سناتے حدیث میں بات کہ یہ کفارہ مجلس ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے یہ منقول ہے کہ جب کبھی وہ کسی کام کے لیے جمع ہوتے تو اور کوئی مشورہ ہوا، کوئی باتیں ہوئیں، تو آخر میں سورہ والعصر پڑھا کرتے تھے۔ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پڑھ کر مسجد کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صحابہ کرام کی سنت ہے اور اس کو بھی کفارہ مجلس قرار دیا گیا ہے، اور اس سے آدمی اس وعید سے بچ جاتا ہے جو پہلے حدیث میں گزری ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی کا مقام رکھا ہے، وہاں پر کسی غم کا گزر نہیں ہے، کسی تشویش کا، کسی تکلیف کا گزر نہیں ہے، لہذا کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی جنت میں۔ ایک حسرت ہوگی
کہ وہ اوقات جو ہم نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیے ان پر آخرت جنت میں بھی ہو. کیا کریں؟ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بنے گی. وہ وبال بنے گی اسی معنی میں کہ حسرت ہوگی کہ ہائے ہم نے بلا وجہ وقت ضائع کر دیا. یہ وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خرچ کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر مجلس فرض کرو کہ ہو گئی غفلت اور دوسرے کاموں میں مشغول رہے یہاں تک کہ مجلس ختم ہونے لگی تو ختم ہونے سے پہلے کفارہ مجلس ادا کر دو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے طریقے کے مطابق سورہ والعصر بھی پڑھ لی جائے تو کم از کم اس مجلس کے حسرت بننے سے بچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما لیں گے. تو خلاصہ یہ کہ آج کا ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں وہ اللہ بچائے غفلت کا زمانہ ہے. پچھلے زمانے میں اللہ کے ذکر کرنے والے کثرت سے ہوا کرتے تھے اور اب ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں غفلت کا دور ہے. جہاں جاؤ غفلت ہے, جہاں جاؤ غفلت ہے. بازار جاؤ تو غفلت ہے, دفتر جاؤ تو غفلت ہے, سواری میں سوار ہو, بس میں بیٹھو تو غفلت کے مناظر نظر آتے ہیں, ریل میں سوار ہو تو غفلت کے مناظر نظر آتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس غفلت کے حالت میں تو یہ تو تمہارے لیے کمائی کا موقع ہے, یہ تو اور زیادہ کمائی کا موقع ہے. اس میں جتنا تم اللہ کو ذکر کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے, اتنا ہی تمہاری کمائی میں, تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. ہمارے حضرت تک علماء صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے اس کو برائی کرتے ہیں کہ یہ بڑا خراب دور آ گیا. تو ہمارے تو فرماتے ہیں خراب تو ہے لیکن ساتھ ساتھ کمائی کا دور ہے, کمائی کرنے کا دور ہے. اس واسطے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ایک آدمی کو کسی ایک نیک عمل کا ثواب 50 آدمیوں کے برابر ملے گا. اگر ایک نماز پڑھی تو 50 آدمیوں کے نماز کے برابر ثواب. اور قربان جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا تو یہ 50 آدمی اس زمانے کے یا ہمارے زمانے کے, صحابہ کے زمانے کے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے زمانے کے, یعنی صحابہ کرام کے زمانے کے. تو حضرت فرماتے ہیں, حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ میاں یہ تو لوٹ کا زمانہ ہے, نماز پڑھو اور 50 ابو بکر کی نمازوں کا ثواب دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر خراب بے شک ہے دور لیکن ساتھ ساتھ لوٹ کا بھی زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب حاصل کرنے کے مواقع اتنے ہیں کہ غفلت کی جگہ پر جاؤ, اللہ کا ذکر کرو, 50 صحابہ کے ذکر کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ کا. کتنا زبردست اجر و ثواب ہے. تو بھائی یہ غفلت کے ماحول میں اس کو یاد رکھیں, جو ذکر بھی زبان پر آ جائے, اور خاص طور سے وہ بات جو میں نے عرض کی کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنے کا اہتمام کریں, اس کی مت کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ عطا فرماتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر کسی ایک لفظ کے ساتھ مخصوص نہیں, جو بھی عبادت ہو وہ سب ذکر ہے. تلاوت بھی ذکر, نماز بھی ذکر, دعا بھی ذکر, اور بلکہ بزرگوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر, کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے کسی وقت میں وہ ذاکر ہی ہے, یعنی وہ ذکر کرنے والا ہی ہے. جو کام اللہ کی اطاعت میں کر رہا ہے وہ ذاکر ہی ہے. فرض کرو آپ کتاب پڑھ رہے ہو,
دین کی کوئی کتاب اپنا علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ دین کا صحیح علم حاصل ہو، یہ بھی ذکر ہے. پڑھا رہے ہو، یہ بھی ذکر ہے. کوئی کسی کو نصیحت کر رہا ہو، یہ بھی ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں ذکر میں داخل ہیں، اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور بھائی یہ بلاؤں کو دفع کرنے والی چیز، یہ مصیبتوں کو دور کرنے والی چیز بھی ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ مصائب اور آفات اور بلیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ. ایک اور حدیث ہے حضرت جابر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربہ تبارک و تعالی من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روایت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ کلام تو وہ ہے جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. وہ قرآن مجید میں لفظ بلفظ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ موجود ہے، محفوظ ہے، قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہنچائی. وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. اس میں الفاظ بیان ہی محفوظ رہنا ضروری نہیں، معنی مفہوم وہ ہوتا ہے جو روایت میں موجود ہے. ایسی احادیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا. اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ بھی حدیث قدسی ہے. جابر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، تلاوت میں مثلا مشغول، نماز میں مشغول ہے، یا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ذکر میں مشغول ہے. اتنا مشغول ہوا کہ دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، اس میں مشغول ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے دعائیں مانگنے کا موقع نہیں ملا، تو میں اس کو جتنے اور مانگنے والے ہیں ان سے کہیں زیادہ اس کو عطا کروں گا. پر چلو آپ تہجد کے وقت میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی، اور وقت تھا کم، تو آپ نے سارا وقت جو ہے وہ نماز پڑھنے میں گزار دیا، اور نماز ختم ہوئی تو وہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا. وہ وقت ختم ہو گیا جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں اس سمائے دنیا کے اوپر، اور اس وقت کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں. تو آدمی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور جب نماز ختم کی وقت وہ نکل گیا، دعا نہ مانگ سکا. تو فرماتے ہیں وہ ایسے آدمی کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. وہ کیوں نہیں مانگ سکا؟ اس لیے نہیں مانگ سکا کہ میرا ذکر کرنے میں مشغول تھا، میری عبادت کرنے میں مشغول تھا. تو اگر یہ جتنا مانگتا اس سے کہیں زیادہ میں اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا کروں. یہ واقعہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے. جیسے شب قدر ہے مثال کے طور پر، اس میں
دعائیں کرنے کی بڑی فضیلت بھی ہے اور قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دو باتوں میں سے ایک بات کر لے، یا تو نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، یا دعا کر لے، تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دونوں تینوں کاموں کو جمع کرے. تو اس کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی اور آپ نے ساری امت تک پہنچائی کہ اگر تمہیں مجھ سے دعا کرنے کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے کسی بھی جہت سے، تو غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا اور بہتر چیز دوں گا جتنا کہ مانگنے والوں کو دے رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور وہ اگر زبان سے بھی دعا نہ مانگ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان حال سے اس کی مرادیں سمجھ کر، جان کر، اس کے علم میں تو سب کچھ ہے، تو وہ عطا فرما دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے. بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ. اور بھائی آج کل تو خاص طور پر اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اور دعا کا، کیونکہ تمام ملک جو ہے وہ سخت پریشانی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ میں نے پچھلے مرتبہ بھی کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ یہ خبر مشہور ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ کسی معتبر شخص نے خواب دیکھا ہے. پہلے اتوار کو میں نے عرض کیا تھا، اور پورے ہفتے پیغامات ادھر سے ادھر ہوتے رہے، سوالات بھی آتے رہے. اچھا ہی ہوا الحمدللہ. سورہ والشمس وضحاہا پڑھنے کے لیے عرض کیا تھا کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب اور قہر سے اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائیں گے. تو یہ میں نے نہیں دیکھا تھا خواب. مولانا فضل الرحیم صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم ہیں، ان سے مولانا قاضی عبداللطیف صاحب نے مردان میں ٹیلی فون کے ذریعے یہ بتایا. پھر کچھ کہ خاتون نے، نیک خاتون ہے، انہوں نے دیکھا تھا، اور وہ اکوڑا کھٹک کے بعد علماء براہ راست ان خاتون کے پاس گئے اور ان سے تصدیق چاہی، تو انہوں نے یہ تفصیل بتائی، اور بیان وہی بتائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ والشمس وضحاہا یہ 75,000 مرتبہ. پہلی مرتبہ میں نے 70,000 کہا تھا، لیکن جب ان سے تصدیق ہوئی خاتون سے تو انہوں نے 75,000 کا عدد بتایا. اور ظاہر یہ ہے کہ 75,000 کا مطلب یہ ہے کہ سب مل جل کر، سارے مسلمان مل جل کر کم از کم یہ 75,000 کی تعداد ہو جائے. تو بھائی جتنی جس کو توفیق ہو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر میں پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے تلا گنگ میں تھا، وہاں پر بھی مسلسل پیغامات آ رہے تھے، لوگوں کے پاس ٹیلی فون آ رہے تھے، لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے. تو وہاں میں نے ایک بیان کیا، وہ اسی صورت کی تشریح پر بیان کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ تلقین فرمائی سورہ شمس، تو یہ خاص طور پر اس صورت کا آپ نے انتخاب فرمایا، تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی پیغام ہوگا جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا. تو میں نے پھر وہاں پر سباق سے ایک جگہ بیان تھا، تو میں نے اسی سورہ والشمس کی تفسیر پر بیان کیا. وہ لوگوں نے محفوظ بھی کر لیا، اس کی CD بن گئی، وہ ویب سائٹ پہ بھی آ گیا، وہ اس کے کیسٹ بھی بن گئے. یہ مولانا عبدالستار صاحب جو ڈیفنس میں دارالسلام مسجد میں ہیں،
وہاں انہوں نے اس کے کیسٹ اور سی ڈی وغیرہ بنا دی ہے، وہ کافی بڑی تعداد میں وہ تقسیم بھی کر رہے ہیں. موقع ہو تو آپ اس کو بھی سن لیں تاکہ اس کی تشریح بھی سمجھ میں آ جائے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے ہم سب کو کہ اپنا تزکیہ کرے، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف بنائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح اس کو ملے گی جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک صاف کرے. کائے سے پاک صاف کرے؟ گناہوں سے پاک صاف کرے، بدعمالیوں سے پاک صاف کرے. وقد خواب من دساہا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس نفس کو پھنسا دے گناہوں میں، دھسا دے گناہوں میں. تو یہ جملہ ہے جو اس صورت کے اندر آیا ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر فرمائی. 11 قسمیں کھا کر. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ 11 قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 11 قسمیں کھا کر فرمایا کہ فلاح اس کو ملے گی جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، اور نامراد وہ ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں میں دھسا دے گا. تو پیغام کھلا کھلا پیغام ہے کہ بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے قہر سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. گناہوں میں، غفلت میں جو وقت گزر رہا ہے اس سے بچاؤ. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ہے سیدھا سادہ سا پیغام جو اس آیت، اس صورت میں دیا گیا ہے. پھر آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پر جو عذاب نازل ہوا اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی. کذبت ثمود بطغواہا، ثمود کی قوم نے جھٹلایا پیغمبروں کو اور سرکشی اختیار کی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان کے پروردگار نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی ہلاک و تباہ و برباد کر دیا، سب کو ہلاکت اور تباہی میں برابر کر دیا. تو یہ ساتھ ساتھ عذاب کا اس طرح ذکر بھی فرمایا ہے. تو ظاہر یہ لگتا ہے واللہ سبحانہ عالم کہ اس میں پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو غفلت سے اور گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، اور جو کچھ بھی مصائب آ رہے ہیں وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو توبہ کی طرف متوجہ ہو، استغفار کرو، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے پیغام کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی نے پوچھا ہے کہ گزشتہ مجلس میں آپ نے حضرت تھانوی صاحب کے حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا درس مثنوی کے بارے میں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ مثنوی مولانا روم جو ہے وہ اگر آدمی پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ایک خاصیت رکھ دی ہے کہ اس کے پڑھنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں، اپنے رحمت سے مغفرت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے، ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ آپ کے اپنے قہر اور عذاب اور غضب سے یا اللہ محفوظ فرما دے. یا اللہ آپ سے بچا لے. یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نگاہ نہ فرما، ہماری احتیاط کی طرف نگاہ فرما کر یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس قہر و عذاب سے نکال دیجیے. اللہم عاملنا بما انت اہل ولا تعاملنا بما نحن اہل. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے یا اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے زبانی طور پر یا تحریری طور پر، اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ ان کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم پر پاکستان کے اوپر جو مصائب آئے ہوئے ہیں اپنے رحمت سے ان سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ خانہ جنگی میں جو قوم مبتلا ہے اپنے رحمت سے اس سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں اے اللہ ان کی امداد و نصرت فرما، ان کے مسلمانوں کو صحیح طریقے پر امداد اور نصرت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین عالم اسلام کو دشمنوں کے نرغے سے نکال لے. یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اپنے فضل و کرم سے ناکام بنا دے، اپنے فضل و کرم سے ناکام بنا دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.